نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پالیٹکس ان پاکستان. پالیٹیکل ایشوز کیا ہیں, اس کے اوپر بھی ایسے آپ کا لازمی آتا ہے. ایشوز آف آر پالیٹکس, پرسنلائزیشن کے جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں پالیٹکس کے, ٹھیک ہے, اس کے اندر سب سے پہلے آپ کا پرسنلائزیشن ہے, پولرائزیشن بھی سے آپ کہہ سکتے ہیں. کلونیل لیگیسی کا کیا رول ہے اس کے اندر. ایشو آف پولیٹیکل کریکٹر کیا ہے, پولیٹیشین کا کریکٹر کے حوالے سے. ٹائرنی مطلب کہ روڈنیس اور لا لیسنس اور ڈکٹیٹرشپ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کا کیا ہے. لیک آف پریپریشن فار پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے, کہ کسی قسم کی ٹریننگ اور پریپریشن کی جو ہے جو لیک ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا ہے ایشو. وہ ایشو کیا ہے, ایشو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ڈیفائن کریں اور پھر ان چیزوں کے جو رینکنگ ہے یا ان چیزوں کی ایگزامپلس دیں اور ان کے جو ہے امپیکٹ بتائیں, ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی حوالے سے جو ٹریننگ پریپریشن نہیں ہے اس کی کیا, اس کا مطلب کیا ہے, اس کی کیا ایگزامپلس ہیں اور اس کی کیا ریزنز ہیں, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. کولونیل لیگیسی اینڈ امپیریلسٹ ڈیزائنز آف پولیٹیشین, ٹھیک ہے, کہ جو پولیٹیشینز کی امپیریلسٹ ڈیزائنز ہیں, فیڈلسٹک ڈیزائنز ہیں, ٹھیک ہے. تو سوشل ویلفیئر ڈیزائنز نہیں ہیں, ان کو جو ہے یہ ہمارے پولیٹکس کے میجر ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, یہ میجر ایشوز ہیں. مائنر اور بھی بہت سارے ایشوز آتے ہیں لیکن یہ میجر ہیں, تو ان کے ساتھ مزید جو ہے کچھ ایشوز آپ نے ایڈ کرنے انشاءاللہ آپ کو کروائیں گے. امپیکٹ آف پولیٹیکل ایلز آن سوسائٹی اینڈ اکانومی, پھر آپ نے امپیکٹس جو ہے اس کے بارے میں بتانے, ان سارے پولیٹیکل ایلز کے کیا امپیکٹ ہے. ریفارمز کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے بہت سارے ریفارم چاہیے, بے تحاشا ریفارم چاہیے. سم آف دیم آئی ہیو مینشنڈ, اور باقی آپ نے انشاءاللہ اس کو لیٹر آن کریں گے نوٹس میکنگ کے ساتھ, لیکچرز وغیرہ آپ کو دوں گا میں. تو اسکولنگ ہے, کریکٹر بلڈنگ ہے, اکانومی اور پالیٹکس, اس میں سے کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیا اکانومی امپورٹنٹ ہوتی ہے یا پالیٹکس. جب آپ یہ کر لیں گے امپیکٹ آف پولیٹیکل ایلز آن سوسائٹی اینڈ اکانومی, تو اس سے تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ پالیٹکس جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اکانومی, کہ اگر پالیٹکس صحیح نہ ہو تو اکانومی جو ہے وہ اس پہ کافی زیادہ اثر پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے جو ہے کمپیریٹیو انالیسز کرنا ہے کہ پالیٹکس جب یو کین سے فلاڈ ہوتی ہے, اسٹیبل نہیں ہوتی, تو اس کے کیا اکانومی پہ کیا امپیکٹ پڑتے ہیں, جب اکانومی صحیح نہیں ہوتی تو پالیٹکس پہ کیا امپیکٹ پڑتی ہے. پھر آپ نے جو ہے جو گلوبل پالیٹکس ہے اور امپیریلسٹ ڈیزائنز ہیں, ٹھیک ہے, گلوبل لیول پہ جو امپیریلسٹ ڈیزائن چل رہے ہیں, ہیجمنی آف دا گریٹ پاورز, ٹھیک ہے, اور ان کی جو اکانومک ڈیزائنز ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی جو ہے امپیکٹ کیا ہے پاکستان کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے آپ گلوبلائزیشن کے پاکستانی پولیٹکس کے امپیکٹ کیا ہیں وہ آپ نے بتانا ہے. امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن پاکستانی پولیٹکس, ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن ایک امپیریلسٹ ڈیزائن ہے, تو اس گلوبلائزیشن کا کیا پاکستانی پولیٹکس پہ امپیکٹ ہوگا. کیپٹلزم کا کیا امپیکٹ ہے, ٹھیک ہے, آن پاکستانی پولیٹکس, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو گریٹ پاور رائیولری ہے اس کے جو امپیکٹ ہے پالیٹکس پر, وہ آپ نے ڈیٹیل میں کنسیڈر کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا. جب آپ یہ چیزیں گلوبل لیول پہ کنسیڈر کریں گے, کچھ تو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں جو میں نے آپ کو کور کیے, کچھ ہمارے انٹرنیشنل کازز ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے. تو جب آپ ان سب چیزوں کو کور کریں گے تب جا کر آپ ایک اسٹینڈرڈ کا جو ہے ایک میٹیریل پروڈیوس کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے
جو ڈیموکریٹک لبرل آرڈر ہے اس کے کیا امپیکٹ ہے, کیا اس سے پیس آیا ہے یا نہیں آیا, کیا کیوس تو نہیں آ رہا اس سے. کیوس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لا لیسنس اور مختلف جو کنسیکوینسز ہیں اکانومی سوسائٹی پہ وہ. تو کیونکہ ڈیموکریٹک لبرل آرڈر بیسیکلی گلوبل پالیٹکس ہے, اس سے اس کا آپ نے ڈیٹیل میں جو ہے انالیسس کرنا ہی کرنا ہے کہ پاکستانی پالیٹکس پہ اس سے کیا امپیکٹ ہے, اس سے کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے. اس کے علاوہ یو این کیونکہ ایک گلوبل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے, اس کی پرومسز اور اس سے کیا اچیومنٹس آئے ہیں اور اس کا پاکستانی پالیٹکس پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. جب آپ پالیٹکس کو ڈومیسٹیکلی اور انٹرنیشنلی کمپلیٹ کریں گے, پھر آپ پالیٹکس کو جو بھی ایسے آتا ہے اس کو آپ نے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں ایشوز کے ساتھ لنک کر کے کمپلیٹ کرنا ہے. نیکسٹ جو پولیٹیکل ایریا میں سے کوشچن آتا ہے وہ ڈیموکریسی پہ بہت زیادہ آتا ہے. ڈیموکریسی بیسیکلی ایک پولیٹیکل سسٹم ہے. دنیا کے اندر بہت سارے پولیٹیکل سسٹم ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. پولیٹیکل سسٹم کیا ہوتا ہے, جیسے ایجوکیشن سسٹم ہے, ریلیجیس طبقے نے اپنے طریقے سے اپنایا ہوا ہے, جو سیکولر طبقہ ہے اس نے اپنا ایجوکیشن سسٹم رکھا ہوا ہے. اسی طرح دنیا کے اندر 190 اسٹیٹس ہیں, ہر اسٹیٹ کی پولیٹیکل سسٹم ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ سیم ہو. ون آف دیم از ڈیموکریسی, ٹھیک. ان میں سے ایک سسٹم ڈیموکریسی کا ہے. کہیں پہ اتھارٹیرین گورنمنٹس ہیں, کہیں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, کہیں پہ جو ہے مونارکیز ہیں, کہیں پہ جو ہے ایمریٹس ہیں. تو کون سا سسٹم صحیح ہے, لیکن اس میں جو سب سے زیادہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے وہ ڈیموکریسی کی جاتی ہے. یہ سسٹم کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس سسٹم کے فیچرز کیا ہیں. پھر ڈیموکریسی کے بارے میں جو متس ہیں کہ جی یہ جو ہے بڑا ہی اچھا ہے اور اس کے یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ, جبکہ ریالٹیز میں کیا اس کے فائدے ہیں کہ نہیں, یہ آپ نے لازمی کور کرنا ہے. ڈیموکریسی کے پروز اینڈ کونس سادہ لفظوں میں سے یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے تو اس کے پروز اینڈ کونس, جو بھی سسٹم ہو, ایک چیز میری بات مائنڈ میں رکھی کہ جب کبھی ایسے سسٹم پہ آئے گا, کنسیپٹ پہ آئے گا, تو وہ آپ سے پروز اینڈ کونس پوچھ لے گا. گلوبلائزیشن پہ ایسے آیا 2021 میں, کنسیپٹ ہے گلوبلائزیشن ایک, ٹھیک ہے. تو اس کا اس نے جو ہے پروز اینڈ کونس پوچھ لیے. ہمیشہ کنسیپٹ پہ جب آپ کرٹیسزم کرتے ہیں تو اس کے پرنسپلز میں کیا بات ہے اور ریالٹیز میں کیا ہے, مطلب ریالٹیز کون کو کہتے ہیں کہ اس کے کیا ڈرا بیکس آ رہے ہیں. تو یہ آپ نے کرنا ہے. امپرفیکٹ ڈیموکریسی آپ نے ابھی تک آج تک بے تحاشا, آپ کو ڈیموکریسی کے فائدے تو بے تحاشا مل جائیں گے. آپ نے جو ایسے کا فوکس رکھنا ہے وہ آپ نے امپرفیکٹ ڈیموکریسی کے ڈرا بیکس کیا ہیں یہ لازمی کرنا ہے آپ نے کور. تو اس کے علاوہ پروسیس آف پرفیکٹ ڈیموکریسی تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل دونوں انالیسس کرنے ہیں. تھیریز اور اسکالرز کیا کہتے ہیں اور پریکٹیکلی کیا نظر آتا ہے. ڈیموکریسی کے اوپر آپ نے جب اس کے پروز اینڈ کونس کو کرنا ہے تو ساتھ ہی آپ نے ایک اور چیز بھی کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن میں لانا ہے. کیا یہ سسٹم صحیح ہے یا یہ سسٹم صحیح ہے, ان دونوں کے پرنسپلز کی ڈیبیٹ کرنی ہے. کون زیادہ سوشل ڈیولپمنٹ لاتا ہے, اکانومی ڈیولپمنٹ لاتا ہے, پولیٹیکل ڈیولپمنٹ لاتا ہے, ٹھیک ہے. ڈکٹیٹرشپ لاتی ہے یا ڈیموکریسی, یہ آپ نے کرنا ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی کی ہسٹری کیا ہے, اس کے راستے میں ہرڈلز کیا ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی کا کلچر ایسا ایسا ڈیولپ ہو رہا ہے, تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ فیکٹرز یا انڈیکیٹرز جن سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی فلارش ہو رہی ہے, اور فردر ڈیموکریسی کو فلارش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. مختلف اپروچز ہیں, ون آف دیم از ڈیسینٹرلائزیشن, اور بے تحاشا ہیں, یہ آپ نے ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو کور کروائیں گے. تو ڈیموکریسی کو ہم نے جو ہے جب بھی کبھی اس کا ایسے آئے تو آپ نے اس کو یہ نہیں ہے کہ بس سیدھے سیدھا اس کا لکھ دیں, آپ نے اس کو ایک پورا ہولسٹک اپروچ سے لے کے چلنا ہے کہ ڈیفائن کیا ہے, اس کے فیچرز کیا ہیں, فیچرز اگر یہ ہیں تو اس کی ریالٹیز کیا ہیں, کرونز کیا ہیں, وہ ہیں تو یہ ڈکٹیٹرشپ سے تھوڑا بہتر ہے کہ نہیں, یا ادر فارم آف گورنمنٹس جو ادر فارم آف گورنمنٹس ایگزسٹ کرتی ہیں ان سے یہ کس حد تک بہتر ہے.
پھر پاکستان میں اس کی ہسٹری کیا ہے، پاکستان میں اس کے کیا ہرڈلز ہیں، چیلنجز ہیں، اور پاکستان میں اس کی جو امپروو شیپ وہ ہو رہی ہے کن فیکٹر سے شو ہوتا ہے، اور فردر اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا ہے۔ سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر آپ نے کرنا ہے کہ ملٹری کیونکہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا دوسرا نام ہے، تو جب آپ ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ کریں گے تو اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے پالیٹکس کے اندر کچھ پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ آپ نے کرنی ہے، جس میں جو ہے پروونشلزم کا ایشو ہے، کشمیر کا ایشو ہے، اور پولیٹیکل ایشوز بہت زیادہ ہیں، جو آپ کی ایکسٹرنل پالیٹکس ہے وہ ساری کی ساری اس پہ بیس کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی آپ کا پالیٹکس میں سے مین پورشن کہ آپ نے پالیٹکس کا جو ہے ایسے اس کو آپ نے ان گراؤنڈ پہ ریڈی کرنا ہے۔